گناہ کبیرہ ہے۔ میں نے کہا کہ بدگمانی ایک ایسی بیماری ہے جو معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ بدگمانی ایک گھن ہے جو انسانی معاشرے کو کھا جایا کرتی ہے۔ یہ بدگمانی انسانی معاشرے کی محبتوں کو نفرتوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ بدگمانی ایک ایسی چیز ہے جہاں محبت کی جگہ دشمنیاں جنم لیتی ہے۔ یہ بدگمانی ایک ایسی بیماری ہے جو اگر کسی معاشرے میں پائی جائے گی تو اس معاشرے میں بدامنی ہوگی۔ یہ بدگمانی ایک ایسی وبا ہے جو وبا اگر کسی معاشرے میں پائی جائے گی تو لوگ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگیں گے۔ لوگوں کا بھروسہ ایک دوسرے سے اٹھ جایا کرے گا۔ ایک دوسرے کو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ بیٹا باپ کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا، باپ بیٹے کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا، بیٹی ماں کو شک کی نگاہ سے دیکھے گی، ماں بیٹی کو شک کی نگاہ سے دیکھے گی۔ پورے گھرانے میں ایک دوسرے کو جب لوگ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگیں گے، ایک دوسرے کے خلاف جب بدگمان ہو جائیں گے، ایک گھر خراب ہوگا۔ ایک گھر جب خراب ہوگا تو یہ بیماری معاشرے میں پھیل جائے گی اور پورا کا پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا، اور پھر امن و سکون اس معاشرے سے غارت ہو جایا کرے گا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اپنے دوستوں کو بھی بدگمانی سے روکا۔ مشہور واقعہ ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، پھر جا کر کے اپنی قوم والوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یعنی نبی کے ساتھ نماز پڑھتے اور پھر اپنی قوم والوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک رات عشاء کی نماز جب معاذ رضی اللہ عنہ پڑھانے لگے تو معاذ رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ قرآن کی لمبی سورت ہے، تقریباً 2.25 پارے یا اس سے زائد پر مشتمل ہے، 286 آیتیں ہیں، یعنی لمبی سورت ہے۔ ایک صحابی جو کھیتوں سے کام کر کے تھکے ماندے آئے ہوئے تھے، عشاء کی نماز پڑھنے آئے، دیکھا تو معاذ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی ہے۔ وہ پیچھے کھسک لیے، پیچھے گئے اور جا کر کے جماعت چھوڑ کر کے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے گھر پہنچ گئے۔ جب گھر پہنچ گئے معاذ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ ایک صحابی ہے، ایک شخص نے نماز چھوڑ کر جماعت چھوڑ کر تنہا اکیلے نماز پڑھ کر کے وہ وہاں سے کھسک کر کے چلے گئے ہیں نماز مکمل کر کے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا انہو منافق، وہ شخص منافق ہے، وہ شخص منافق ہے۔ جب یہ بات اس آدمی کو پہنچی، اسے معلوم ہوا کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے اسے منافق کہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک صحابی ہے، ایک ایمان والا آدمی ہے، اس کے بارے میں اگر کہا جائے کہ وہ منافق ہے تو اسے پریشانی ہوگی۔ وہ دوڑے دوڑے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، ماجرا یہ ہے، بات یہ ہوئی تھی، معاذ نے مجھے منافق کہہ دیا ہے، معاذ نے مجھے منافق کہہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور معاذ سے کہا افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تو فتنہ برپا کر رہا ہے معاشرے میں؟ اے معاذ کیا تو فتنہ برپا کر رہا ہے؟ اے معاذ کیا تو فتنہ برپا کر رہا ہے؟ تم نے کسی کو منافق کہہ دیا، وہ شخص مومن ہے، تم نے اسے نفاق کا حکم کیسے لگایا؟ ایسا اگر کرو گے تو معاشرے کے اندر فتنہ برپا ہو جائے گا، تم فتین ہو جاؤ گے معاذ۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ وہ منافق ہے، وہ مومن والا نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا؟ کہا اس سے فتنہ برپا ہوگا۔ وہ آدمی تھکا ماندہ تھا، کھیتوں سے کام کر کے آیا تھا،
ظاہر سی بات ہے سورہ بقرہ کی تلاوت سن کے ہی ڈر گیا تھا، اس لیے وہ چلا گیا تھا۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والشمس وضحاها اور سبح اسم ربک الاعلی، ان جیسی سورتوں کو نماز میں پڑھا کرو، کیونکہ لوگ کھیتوں میں کام کر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تم لمبی سورتیں اگر پڑھاؤ گے تو لوگ اس طریقے سے کھسک کر کے چلے جائیں گے۔ مسلمانوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے برا خیال کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، اس سے معاشرے کے اندر فتنہ برپا ہوگا۔ بدگمانی